बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत हुई है जो इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 4 फरवरी का फैसला था। 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती अदालत में पेश हुए, अटॉर्नी जनरल साहब अदालत में पेश हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट और बैरिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाज उल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। अब जानते हैं कि जो हालात हैं वहाँ पर, और पीडीएम का जो धरना था, पहले पीडीएम की जानिब से कहा गया कि ये धरना डी चौक तक ही इसको रोका जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने दरवाजे तोड़े, गेट तोड़े और ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ गए। और अब सुप्रीम कोर्ट के अतराफ़ में को बड़ी तादाद तो जमा करने में नाकाम रही है, और वहाँ पर सीनियर साफ़ियों की जानिब से ये कहा गया है कि दूर दराज से ये जो लोग आए हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उनमें ज़्यादा तादाद में लोग वो हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं, और सरकारी मुलाजमीन को लाया गया। तो बहुत सारे सवालात हैं लेकिन कोई बड़ी तादाद नज़र नहीं आती। ना इस वक्त तक कोई क़यादत उस धरने में पहुँची है, ना इस वक्त तक कोई क़यादत, वो सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खौफ से वो छुपी हुई है असेंबली में खड़े होकर वो तकरीरें करते हैं, कंटेनर पर आके तकरीरें करते हुए उनको खौफ आता है। और फिर गर्मी भी है, फिर उसमें कई ऐसे भी हैं जिनका मेकअप भी उतर जाएगा, फिर जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से अभी तक सुप्रीम कोर्ट के बाहर ऐलान किए जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी इकट्ठे हो जाएं, जल्दी जल्दी सारे लोग यहाँ पे आ जाएं, लेकिन कोई आ नहीं रहा। और वहाँ पर कोई, आप ये भी नहीं कह सकते, हज़ारों में भी नहीं कह सकते, सैकड़ों में लोग हैं, चंद सौ लोग हैं जो वहाँ पर, और उसमें ज़्यादा तादाद आपको वो अंसारुल इस्लाम की नज़र आती है जिसको माजी में कलअदम जो है वो समझा जाता था, और जिसके हवाले से कार्रवाई भी उसको कलअदम करार देने की सूबाई हुकूमतों की जानिब से शुरू की गई थी। लेकिन इस वक्त मैं हैरान होता हूँ कि जब रेड जोन का दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर आए हैं, तो क्या इस दरवाज़ा तोड़ने पर भी उनको शरपसंद का लक़ब दिया जाएगा और उनको इबरत की मिसाल बनाया जाएगा, या क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आके इस हद तक एहतजाज करना, अगर इसकी इजाज़त है तो क्या बाकी भी किसी जगह इजाज़त है? ये सारी वो चीज़ें हैं जो कौम देख रही है। क्योंकि हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब किया गया था, वो जो फैसला है हुकूमत का वो आज तक इंटैक्ट है। आप जानते हैं सोशल मीडिया वैसे का वैसे अब बंद है, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है सिर्फ सोशल मीडिया बंद करके। और ये 21 अरब रुपए नहीं देते थे, 21 अरब से ज़ायद इन 4-5 दिनों में सोशल मीडिया बंद करके इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्क का। फिर उसके बाद दफ़ा 144 जो नाफिज था वो भी अपनी जगह पर कायम है, लेकिन मजाल है कि आज आपको कोई शेलिंग नज़र आई हो, गोली तो बहुत दूर की बात है, कोई गिरफ्तारी नज़र आई हो, या आज तो कहा यह जा रहा है आईसीटी का जो इस्लामाबाद पुलिस का ट्विटर अकाउंट है उससे ये कहा जा रहा है कि जी पुरअमन तरीके से मुजाहिरीन, वहाँ बात होती है तो सिर्फ एक जुमला शर पसंद, और यहाँ सिर्फ मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से फ़लाँ जगह पे बैठे हैं, और वहाँ पर फिर जो सीडीए है वो पानी उनको दे रहा है और उनकी खिदमत की जा रही है। तो ये एक ऐसा दोहरा मेयार है, और जिस तरीके से आज ये पहुँचे हैं, और दफ़ा 144 भी या आर्टिकल 245 भी और सारी चीज़ें हुकूमत की जानिब से इग्नोर की गई हैं। तो जो लोग शायद जिनको कोई ये लगता था कि नहीं जी रेड जोन में या इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं होना चाहिए, उनको शायद नज़र आया होगा कि एहतजाज होना चाहिए लेकिन सिर्फ पीटीआई का नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत दीवार के साथ लगाना चाहिए। तो अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं मुक्तदर शब्बीर साहब, वो समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुए और उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी और तमाम वकला भी सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए आपके साथ हैं। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ रखें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर दरख्वास्त पर अदालत में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब में 14 मई को इंतखाबात मुनक्कद कराने की डेड लाइन गुजर जाने के एक दिन के बाद आज उनकी नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। और समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि फ़ंड्स और सिक्योरिटी का मसला पहले इलेक्शन कमीशन ने बताया था, आज तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर ही सवाल उठा दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है उस पर नज़रसानी तो बनती थी हुकूमत की जानिब से, लेकिन हुकूमत चूँकि दूसरी चीज़ों में उलझी रही, और इलेक्शन कमीशन जो कल तक कहता था कि फ़ंड्स के मामलात हैं या फ़ंड्स के अलावा बाकी मामलात हैं
سیکیورٹی کے، لیکن آج وہ دائرہ اختیار پر آ گیا، تو ان کی جو درخواست ہے یہ قابل سماعت کیسے ہے؟ پہلے تو عدالت اس کو دیکھے گی کہ آپ کی درخواست قابل سماعت کیسے ہے۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو دلائل کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ مجھے دلائل کے لیے 3 سے 4 گھنٹے چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ ہم تمام فریقین کو سنیں گے، یہ ایک نظر ثانی درخواست ہے، اس میں تیاری کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ پی ٹی آئی کی جانب سے علی ظفر صاحب نے کہا کہ اس معاملے میں 2 احکامات پہلے ہی موجود ہیں، ایک 1 مارچ کا اور ایک 4 اپریل کا۔ اس وقت ملک کی آدھی آبادی نمائندگی کے بغیر ہے، عدالت اس وقت اپنے احکامات پر عمل درآمد کے لیے حکم جاری کرے۔ انہوں نے مزید کہا نظر ثانی کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے، نظر ثانی درخواست میں نئے نکات نہیں اٹھائے جا سکتے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ جو 1 مارچ کا فیصلہ ہے یا 4 اپریل کا فیصلہ ہے وہ آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ایک انٹرم اپلیکیشن تھی کہ اس فیصلے کو معطل کیا جائے، اور 4 اپریل کے فیصلے کو، اس کو عدالت نے آج مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا ابھی تو آپ کی درخواست ہی قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس کا ہی نہیں فیصلہ ہوا، تو آپ ڈائریکٹ کیسے 4 اپریل کا فیصلہ معطل کروانا چاہتے ہیں؟ 4 اپریل کا فیصلہ معطل نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ درخواست قابل سماعت ہونے پر الیکشن کمیشن کا موقف ہم سننا چاہتے ہیں، صوبائی حکومتوں کو بھی نوٹس جاری کر کے سنیں گے، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس جاری کریں گے، عدالتی حکم پر عمل درآمد کرایا جائے، عدالت نے جو حکم دیا وہ حتمی ہے اور ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ عدالت نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس کل اہم کیس کی سماعت ہے، وہ شاید نیب ترمیم کیس کی بات کی جا رہی ہے کہ جی کل اہم کیس کی سماعت ہے، کیوں نہ یہ سماعت ہم اس کو اگلے ہفتے دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ادارے سیریس تھریٹس کے اندر ہیں، میرا مشورہ ہے پرامن ماحول کے لیے کردار ادا کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب یہ ماحول بنا دیا گیا ہے انتخابات ملتوی کروانے کا، بدقسمتی سے یہ ماحول کو اس طرف لے گئے ہیں کہ انتخابات ملتوی ہوں، جو درست نہیں ہے، کیونکہ آئین میں 90 دن کے اندر انتخابات لازمی ہیں اور جمہوریت کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ ہے پرامن ماحول کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آج ہی دیکھ لیں حکومت بے بس ہے، لوگ گیٹ پھلانگ کر اندر آ رہے ہیں، کس کا؟ آج جو واقعہ ہوا ریڈ زون میں اور باقی۔ عدالت نے کہا حکومت بے بس ہے اور لوگ گیٹ پھلانگ رہے ہیں، جس انداز میں سیاسی قوتیں کام کر رہی ہیں یہ درست نہیں ہے، لوگ جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا میں نے خود وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ کلپ دیکھے ہیں جس میں ڈائریکٹ گولیاں مار کے لوگوں کی جان لی جا رہی ہے، تو یہ کہاں کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے کہا عدالتی دائرہ اختیار کا نقطہ بھی الیکشن کمیشن نے نہیں اٹھایا تھا، وفاقی حکومت یہ نقطہ اٹھا سکتی تھی لیکن انہوں نے نظر ثانی دائر ہی نہیں کی، اور چونکہ جو کام الیکشن کمیشن نے پہلے نہیں اٹھایا تھا وہ نظر ثانی میں کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اہم سوال یہ بھی ہے، اور نظر ثانی اب اپنا وقت بھی میعاد بھی گزار چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر صاحب نے کہا کہ اب مذاکرات ختم کر کے بات آئین کی عملداری پر آ گئی ہے، ہماری مذاکراتی ٹیم کے 2 فریق فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، ہماری اس وقت ساری قیادت جیل میں ہے، تو یہ کس بات کی مذاکرات کی بات کرتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا میں وہ پہلا شخص تھا جس نے مذاکرات کی بات کی، مذاکرات بالکل ہونے چاہیے، دونوں جانب سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ مذاکرات دوبارہ کیوں نہیں شروع کرا سکتے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا حکومت نے سنجیدگی سے مذاکرات میں حصہ لیا تھا، مذاکرات پاکستان تحریک انصاف نے ختم کیے تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ آئین سیاسی حقوق کا ضامن ہے، ہمیں سیاسی معاملات میں نہیں جانا، نہ ہی کچھ سننا چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے، اسی میں آپ کی بہتری ہے اور کوئی حل نکل آئے گا۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ کو آگے آنا ہوگا، اپنے موکل کو بتا دیں، ہم دونوں فریقین سے امید رکھتے ہیں کہ ماحول بہتر ہوگا، نہیں تو عدالت میں جو چیزیں ہیں وہ تو قانون کے مطابق پھر چلیں گی۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل علی ظفر صاحب نے کہا کہ پچھلے ہفتے نام کی جمہوری حکومت نے سابقہ وزیر اعظم کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا، اس پر اٹارنی جنرل نے کہا آپ یہ بھی دیکھیں اس کے بعد کیا کیا ہوا ہے، گرفتاری کے معاملے کو عدالت نے درست قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا مذاکرات دوبارہ شروع کریں، جو بیانیہ دونوں جانب سے بنایا جا رہا ہے اس کو حل کریں۔ علی ظفر صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ بال حکومت کے کورٹ میں ہے، حکومت مذاکرات کی دعوت دے تو علی ظفر بھی اپنی قیادت سے بات کریں گے۔ انہوں نے ریمارک دیا کہ ملک میں کاروبار کا پہیہ رک گیا ہے، موٹر وے پر سفر کیا کچھ نظر ہی نہیں آتا کیونکہ لوگوں کا کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ پاکستانی عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے موجود ہے، بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے امن ہونا ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ معیشت منجمد ہے، لوگ باہر نہیں نکل رہے، چپ ہو کر بیٹھ گئے ہیں،
باہر شدید پرتشدد اور حبس کا ماحول ہے۔ اگر تفریق زدہ معاشرہ ہوگا تو انتخابات کے نتائج کون قبول کرے گا؟ میرا پیغام ہے کہ دونوں جانب سے اخلاقیات کے اعلیٰ معیار کو قائم کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس کا دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے عدالت بھول گئی ہے کہ 90 دن کی میعاد آئین کی بنیاد ہے؟ ہمیں سیاست کے بارے میں نہیں معلوم اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین میں موجود بنیادی حقوق پر کیسے عمل ہوگا۔ اس وقت بوال اٹارنی جنرل آپ کی کورٹ میں علی ظفر جہاں کے بارے میں اپنی قیادت کو آگاہ کریں گے۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ اس نظر ثانی کیس میں جلدی سے درخواست پر سماعت نہیں چاہتے۔ ہم یہاں عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا تو لوگ خوشحال ہوں گے۔ میں نے کل دیکھا کہ موٹر وے خالی پڑی ہے، معیشت کی حالت خراب ہو رہی ہے، اس صورتحال میں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ میں اس کیس میں جو دلائل دوں گا وہ سیاسی نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ اپنی قیادت کو بتائیں کہ پولرائزڈ سوسائٹی میں کیسے انتخابات ہوں گے۔ آپ سب کو ہائی مورال گراؤنڈ پیدا کرنا ہوگا۔ 90 دن میں انتخابات بنیادی معاملہ ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب یہ بات آپ کے علم میں ہے نا؟ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ ممکن ہو تو پیر کے روز سماعت رکھ لیں تاکہ ہم اس پر تیاری کر سکیں۔ عدالت نے کہا نہیں، ہم اس معاملے پر منگل والے دن 23 مئی کو سماعت کریں گے۔ آپ دونوں فریقین بیٹھ جائیں، علی ظفر صاحب بھی اور اٹارنی جنرل صاحب بھی بار روم میں بیٹھ جائیں اور اپنی جو مذاکرات کے حوالے سے ڈسکشن کر لیں۔ ہم نے 23 مئی کو آپ کا یہ نظر ثانی ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے، آپ کا یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آئین میں 90 دن میں انتخابات ہیں اور جمہوریت کے لیے انتخابات ضروری ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہم صبر کر کے اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ مشکل حالات میں آپ نے صبر کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی۔ اب چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے معاملہ 23 مئی تک ملتوی کر دیا ہے، اب جو دھرنے میں بیٹھے ہیں کیا وہ 7-8 دن بیٹھیں گے وہاں پر؟ کیا 7-8 دن دھرنا دیں گے؟ کیا وہ 7-8 دن وہاں بیٹھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر اور جو معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان یہ چاہتی ہے کہ تھوڑے سے باہر کچھ پرامن حالات ہو جائیں، سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو چیزیں آنی ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ماحول بن جائے تاکہ ان کو یہ موقع نہ ملے کہ حالات ہی ایسے تھے اور آئین میں لکھا ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی کے حالات ہوں تو ملک میں انتخابات آگے جا سکتے ہیں، اس طرف معاملہ نہ جائے۔ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ بہتر طریقے سے حل ہو، اور میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ بھی اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کروائے گی، قوم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہفتہ اور انتظار کر لیں گے، لیکن سپریم کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آئین پر عمل درآمد آپ نے کروانا ہے، پھر عوام کی عدالت کے علاوہ اور کوئی حل نہیں رہتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔